أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. اللہ تبارک و تعالی اپنے کلام عظیم میں ارشاد فرما رہا ہے، اے ایمان والو، کوئی قوم کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے، ان کے ساتھ تمسخر نہ کرے۔ ہو سکتا ہے کہ جو مذاق اڑا رہے ہیں وہ نیچے ہوں اور جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ ان سے زیادہ بہتر ہوں، اور نہ عورتیں دوسری عورتوں کی ہنسی اڑائیں۔ ہو سکتا ہے کہ ہنسی اڑانے والوں سے جن کی ہنسی اڑائی جا رہی ہے وہ زیادہ بہتر ہو، اور نہ آپس میں ایک دوسرے کے اوپر طعنہ زنی کرو، اور نہ کسی کو برے القاب سے یاد کرو۔ ایمان لانے کے بعد جب کوئی مسلمان اور مومن ہو جاتا ہے تو پھر اس کا برا نام رکھنا اللہ کو پسند نہیں ہے، اور جو توبہ نہیں کرے گا یہ تمام بری حرکتیں کرنے کے بعد تو وہ ظالموں میں سے کہلائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس مبارک آیت کے ابتدائی حصے میں ایک دوسرے کی ہنسی اڑانے سے، اس کے ساتھ مسخرہ پن کرنے سے منع فرمایا۔ ایک ہوتا ہے مذاق کرنا جسے عربی میں مزاح کہتے ہیں، اور ایک ہوتا ہے تمسخر، کسی کی ہنسی اڑانا۔ دونوں میں یہ فرق ہے کہ تمسخر جو ہے وہ ناجائز و حرام ہے، اور مذاق کرنا ایسا کہ جس سے سامنے والے کا دل نہ دکھے یہ جائز ہے۔ تمسخر ایسے کلمات کے ذریعے ہوتا ہے کہ جب ہم کسی کے لیے وہ بات بولیں تو سامنے والے کو برا لگے۔ اگر خدا نخواستہ کسی کی ایک آنکھ میں کوئی کمی ہے، ہم اسے کہیں کانے، تو اسے برا لگے گا، اس سے منع کیا۔ کوئی ذرا صحت مند موٹا تازہ ہے، ہم نے اس سے کہا او موٹے، یا کوئی زیادہ کمزور ہے، ہم نے کہا او پتلو، یا کوئی چھوٹے قد کا ہے، ہم نے کہا او گٹوے، یا کوئی کالا ہے چہرے کا، ہم نے کہا او کلو، یا خدا نخواستہ کسی کے سر پر بال نہیں ہے، آپ نے کہا او گنجے۔ تو یہ چیزیں جو آدمی کے اندر عیب مانی جاتی ہیں، اس کا عیب کا ذکر کر کے اس کا نام لینا، یہ اس کو چار آدمیوں کے سامنے کیا اکیلے میں بھی کہو تو اسے اچھا نہیں لگتا۔ اگر اس طرح سے اس کا کوئی عیب بیان کر کے آپ نے اس سے ہنسی کی ہے، دل لگی کی ہے، تو یہ اسلام میں ناجائز ہے۔ اور اگر بجائے اس کا دل دکھنے کے اس کا دل خوش ہو رہا ہے آپ کی بات سے، کوئی ایسی بات کہہ رہے ہیں، جیسے بعض لوگ ہیں ایسے بھی ہنسانے والے کہ ان کا مقصد کسی کا عیب بیان کرنا نہیں ہے۔ جیسے ایک نوید بھائی ہیں، موبائل میں کبھی ان کا پروگرام آتا ہے، زیادہ تر وہ دل کو خوش کرنے والی بات کرتے ہیں، دل دکھانے والی بات نہیں کرتے۔ اور باقی جو ہنسی مذاق کے پروگرام چل رہے ہیں ٹی ویوں پر اور جگہ جگہ، ان میں ایسے لفظ بولے جاتے ہیں، یا تو بے حیائی کی باتیں بولی جاتی ہیں، یا کسی کے عیب بیان کیے جاتے ہیں، کسی کا دل دکھ رہا ہے، کوئی خوش ہو رہا ہے۔ تو وہ چیزیں جو ہیں وہ حرام ہیں، اور کسی کے دل کو سکون اور اطمینان دینے کے لیے کبھی کبھی اس کے مرجھائے ہوئے پن کو، اس کے دل کی پریشانی کو، اس کی نا امیدی اور مایوسی کو، اس کو سمجھنے کے بعد ایسی بات بول دینا جس سے اس کا دل خوش ہو جائے، اس کے دل کو فرحت اور راحت پہنچ جائے، تو یہ ہنسی دل لگی اتنی جائز ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کی ہے اور آپ کے صحابہ نے بھی کی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں ملے جلے رہتے تھے،
یہ نہیں تھا کہ بھائی اللہ کے رسول تمام رسولوں کے سردار عظمت و شان والے، ان سے تو ملاقات کرنے میں بھی وقت لینا پڑے گا، جیسے معمولی حاکموں کا یہ حال ہوتا ہے صاحب، ٹائم لینا ہے پہلے، پھر وہ وقت ہوگا تو دیں گے آپ سے ملاقات کا، نہیں ہوگا تو نہیں دیں گے، کئی کئی چکر لگانا پڑتے ہیں تو آدمی وقت نہیں دیتا۔ وہ تمام حاکموں کے حاکم ہیں، بڑی شان و عظمت والے ہیں، مگر ایسے ملے جلے رہ رہے ہیں کہ چھوٹے بچوں کو بھی بات کرنے میں کوئی تکلف محسوس نہیں، معمولی آدمی کو بھی مل کر آپ سے کوئی بات پوچھنے میں کوئی تکلف نہیں، کیونکہ اگر اس شام سے رہتے تو اسلام کی تبلیغ کا صحیح حق کیسے ادا ہو جاتا؟ کسی کو بات بتاتے یا کوئی بات میں اپنے اندر کمی محسوس کر کے پوچھنا چاہتا تو کب ہمت پڑتی اس کی؟ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود تواضع انکساری فرما کر چھوٹوں کے ساتھ کمزوروں کے ساتھ ملے جلے رہتے تھے تاکہ انہیں یہ احساس نہ ہو کہ ہم حضور سے بات کیسے کریں۔ لیکن ادب و احترام بھی اتنا تھا، فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا رعب اتنا تھا، بڑے سے بڑی ہستی جب حضور کے چہرے میں ذرا سا فرق دیکھتے، غصے کی حالت یا تغیر، تو پھر کسی کی ہمت نہیں ہوتی تھی، نہ حضرت ابوبکر بول سکتے تھے، نہ حضرت عمر بول سکتے تھے، سب ادب سے ہاتھ باندھے یوں کھڑے ہوتے تھے اور حضور کے غصے کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ خاص طور سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہ کلمات پڑھنے لگتے تھے، رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد الرسولا، ہم اللہ کو رب مان کر راضی ہیں، اسلام کو اپنا دین مان کر راضی ہیں، محمد کو اپنا رسول مان کر راضی ہیں۔ یہ بار بار پڑھتے تھے، حضور کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے۔ ہاں جب حضور ایک عام حال میں ہوتے تھے تو پھر چھوٹے سے چھوٹا آدمی آپ سے بات کر سکتا تھا۔ الغرض حضور صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں، حضرت انس رضی اللہ عنہ کے بھائی 7-8 سال کے ہیں، 9 سال کے ہیں، پیچھے سے حضور آئے، ان کا کان پکڑا، ارے بھائی عمیر تمہارے نغیر کا کیا ہوا؟ بلبل کوئی پالی تھی انہوں نے، وہ مر گئی کسی طریقے سے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان سے اسی طرح ہنسی کر رہے ہیں، یا عمیر ما فعل النغیر، اے عمیر تمہارے نغیر کا کیا ہوا؟ تو یہی انداز ہوتا تھا حضور۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ بعض صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عرض کیا، یا رسول اللہ آپ ہم سے کبھی کبھی ہنسی کی بھی بات کر لیتے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا اقول الا حقا، میں جب بھی کہتا ہوں تو کہتا حق بات، جھوٹ نہیں ہوتی ہے اس کے اندر۔ اسی طرح حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بوڑھی عورت سے فرمایا، بھائی بوڑھیاں تو جنت میں جائیں گی۔ یا رسول اللہ بوڑھیاں جنت میں نہیں جائیں گی، کیوں؟ ہمارا کیا قصور ہے؟ ہمارے تم تو قرآن پڑھتی ہو۔ کہاں پڑھتی ہوں؟ کہا قرآن میں یہ نہیں پڑھا، انا انشاناہن انشان فجعلناہن ابکارا، ہم انہیں پھر سے جوان کر دیں گے، پھر سے کماری لڑکی بنا دیں گے۔ تو جاؤ گی تو بڑھیاں بن کے نہیں جاؤ گی، جوان بن کے جاؤ گی، تو کماری لڑکی بن کے جاؤ گی۔ تو اس طرح کا حضور اپنے قریبی لوگوں سے ہنسی مذاق فرمایا کرتے تھے، ان کے دل خوش کرنے کے لیے اور اپنا دل بھی مطمئن کرنے کے لیے۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوئے، عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ مجھے سفر کرنا ہے، سواری کا انتظام نہیں ہے، کوئی اونٹ دے دیجئے مجھے سواری کے لیے۔ تو اچھا ہم تمہیں اونٹنی کے بچے پہ سوار کر دیں گے۔ ارے حضور میں اونٹنی کے بچے کا کیا کروں گا؟ ارے بھائی اونٹ جو ہوتے ہیں وہ کسی اونٹنی کا ہی تو بچہ ہوتا ہے۔ ہاں کا میرا یہی تو مطلب ہے کہ وہ اونٹ جو ہوگا وہ کسی اونٹنی کا بچہ ہوگا، تو ہم نے یہی تو کہا کہ ہم کسی اونٹنی کا بچہ تمہیں دے دیں گے۔ علماء کرام فرماتے ہیں اس میں ہنسی بھی ہے اور نصیحت بھی ہے کہ اگر آدمی خود غور کرے تو واقعی اونٹ جو ہوتا ہے اونٹنی کا بچہ ہوتا ہے، تو اگر غور کرے گا تو سوال کرنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی، غور و فکر کر کے وہ سمجھ جائے گا کہ سامنے والا ہم سے کہنا کیا چاہتا ہے۔ تو بات سچی ہوتی ہے مگر ایک اچھوتے انداز سے ایسے کہی جاتی ہے کہ آدمی تعجب کر کے ایک ہنسی میں پڑ جاتا ہے۔ اچانک حضرت انس رضی اللہ عنہ کے کان پکڑے حضور اکرم نے، اے دو کانوں والے، تو ہر آدمی دو کانوں والا ہوتا ہے، مگر اچانک دو کانوں والا کہنا ایک ہنسی کی صورت بن جاتی ہے اس سے۔ میں کبھی کبھی کوئی بچہ شیطانی کرتا ہوں، تیری ٹانگیں نیچے کر دوں گا سر اوپر کر دوں گا، تو وہ سوچتا ہے تو ٹانگیں تو نیچے ہوتی ہیں سر اوپر ہی ہوتا ہے، تو کبھی کبھی اس سے ہنسی ہو جاتی ہے بچوں۔ تو اس طرح کی ہنسی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس میں بات سچی ہو اور سامنے والے کو سن کر کوئی اپنا احساس کمتری کا شکار نہ ہو، دل نہ دکھے۔
تو میں نے شعر بھی پڑھتا ہوں اکثر اس موقع پہ کہ میں نے وہ شعر کہا ہے کہ ہنسی اور دل لگی جائز ہے لیکن شرط اتنی ہے، ہنسی اور دل لگی جائز ہے لیکن شرط اتنی ہے کہ اس میں جھوٹ نہ ہو اور کسی کا دل نہیں ٹوٹے۔ تو سچائی کی بات ہو، کسی کا دل نہیں ٹوٹے بلکہ دل اس سے خوش ہو، تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس میں سنت بھی ادا ہو جاتی ہے اور ماحول بھی پرجوش ہو جاتا ہے۔ ایک مرتبہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی جو جنگل میں رہا کرتے تھے، آدی باسی تھے، ظاہر بن حرام ان کا نام تھا، آیا کرتے تھے حضور کے پاس تو اپنے جنگل میں جو چیزیں پیدا ہوتی ہیں، پھل وغیرہ، سبزیاں، ترکاریاں، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لا کر پیش کرتے تھے۔ پھر ایک دو دن جو بھی انہیں مدینہ منورہ میں رہنا ہوتا، رہ کر پھر جب واپس جانے لگتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے شہری سامان تیار کر کے رکھا کرتے تھے، چادر، جوتے، ٹوپی وغیرہ جو بھی ضرورت ہوتی تھی انہیں، یعنی حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان۔ حضور ہمیشہ احسان کا بدلہ کیا کرتے تھے اور اس سے اچھا کیا کرتے تھے جو سامنے والا کرتا، خوب ان کے لیے ساز و سامان شہر کا مہیا کر کے انہیں واپس کیا کرتے۔ ایک مرتبہ آپ آئے ہوئے تھے، بازار میں کھڑے ہوئے کچھ خرید رہے تھے، ظاہر بن حرام، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے آ گئے اور آ کر کولیا پکڑ لی ان کی پیچھے سے۔ انہوں نے دیکھا نہیں تھا ظاہر نے کہ کون ہے، ارے چھوڑو چھوڑو، کون ہے کون ہے، پیچھے مڑ کے دیکھا تو حضور ہے، تو ایک دم ڈھیلے پڑ گئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک گود میں مجھ جیسا آدمی، چہرے کے معمولی تھے، صورت شکل کے ذرا معمولی شخص تھے، جسے ہمارے یہاں کہا جائے بس صورت یا اس طرح کے، مگر وہ تو چونکہ صحابی رسول ہیں، یہ لفظ ہم ان کی شان میں بولنا ادب کے خلاف سمجھتے ہیں، اس لیے نہیں بولتے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہنسی دل لگی کے طور پر لوگوں سے کہنے لگے، بھائی یہ ہمارا غلام ہے، بتاؤ کتنے میں خریدو گے، ہمارا غلام ہے، کتنے میں خریدو گے؟ کہنے لگے یا رسول اللہ اس غلام کو کون خریدے گا، اس کی تو کوئی قیمت ہی نہیں لگے گی یہاں پر، اور لگے گی بھی تو معمول ہی لگے گی۔ فرمایا یہاں لگے یا نہ لگے، اللہ کے یہاں اس غلام کی بہت قیمت ہے۔ کیوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس سے محبت کرتے، جس سے اللہ کے رسول محبت کرتے ہو، اس کا مقام کیا ہوگا وہاں، اس کی تو شان بہت افضل والا ہے۔ اور اتنا پیار کرتے تھے ان سے کہ دیکھو کیسی ہنسی کر رہے ہیں، گود میں لے رہے ہیں اور ان کو ساز و سامان کے ساتھ واپس کر رہے ہیں۔ اور کبھی کبھی فرمایا کرتے تھے، بھائی ظاہر ہمارا جو ہے جنگل کا رہنے والا ہے اور ہم اس کے شہر کے رہنے والے ہیں، یہ جنگل کے ساز و سامان ہمارے یہاں لاتا ہے، ہم شہر کے سامان اس کے ساتھ واپس کرتے ہیں۔ تو اتنا قریبی، ایک دوسرے سے ہمدردی، ایک دوسرے کا خیال، تو ان کی عظمت و شان بہت افضل والی ہے۔ تو یہ تمام واقعات ہمیں یہ سبق دیتے ہیں۔ قرآن کی آیت ہم سے ہنسی دل لگی، یعنی دوسرے کا ایسا مذاق اڑانا کہ جو اسے ناگوار لگے وہ ناجائز و حرام قرار دیا، اور فرمایا لا یسخر قوم من قوم، کوئی قوم کسی قوم کا تمسخر نہ اڑائے، عورتیں دوسری عورتوں کا تمسخر نہ اڑائیں۔ عورتوں میں بھی یہ بڑا مزاج ہوتا ہے، کسی کے کپڑوں کا مذاق اڑاتی ہوتی ہے، کسی کے اس کے میک اپ کا مذاق اڑاتی ہوتی ہے، کسی کی اور کمی نکالتی ہوتی ہیں، جیسے ہم بہت اچھے لگ رہے ہیں اور یہ سامنے والی بہت بری لگ رہی ہے۔ دوسرے کو بلا وجہ احساس کمتری کا شکار کرنا، یہی احساس کمتری کی وجہ ہوتی ہے کہ سخت سردی پڑتی ہوتی ہے، اور جب کسی فنکشن پروگرام میں جائیں گی تو جو اچھے کپڑے بنائے، چاہے بالکل باریک کپڑے ہوں، ٹھنڈ لگتی ہو، ہلتی ہوں، مگر صاحب جرسی میں نہیں چھپنا چاہیے ہمارے وہ کپڑے، ہمارا زیور نہیں چھپنا چاہیے۔ تو یہ کیا ہے، یہ احساس کمتری کا خود شکار ہو جاتا ہے، دوسرے سامنے والے بھی باتیں بنا کے احساس کمتری کا شکار کرتے ہیں۔ اور اگر کسی شریف گھرانے کی عورت نے چادر اوڑھ لی سر سے، اس کی جوان بیٹی نے کوئی چادر اوڑھ لی یا ذرا ڈھک چھپ کے ہے، دیکھو تو ملانی بنی ہوئی ہے بالکل، ارے ملانی بنی ہے تو کیا ہوا، مسلمان کی شان ہی یہی ہونا چاہیے، اور اسے عزت و شان کے ساتھ جواب دینا چاہیے، ہاں ہمارے اسلام کا یہی طریقہ ہے، ہمارا اسلام یہی سکھاتا ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ اور صحابہ ایسی جواب دیا کرتے تھے جب ان سے کوئی کہتا تھا تمہارے محمد تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں بھی سکھاتے ہیں، بیت الخلاء میں ایسے جایا کرو، ایسے پاؤں نکالا کرو، بولے ہاں ہمارے رسول نے ہمیں ہر چیز کا ادب اور سلیقہ سکھایا، ہمیں تمیز سکھایا ہے، کیسے کھایا کرو، کیسے پیا کرو، کیسے اٹھا کرو، کیسے بیٹھا کرو۔ تو احساس کمتری کا وہاں شکار نہیں ہونا چاہیے جہاں ہمارا اسلام ہم سے تقاضا کر رہا ہے اور اس کے تقاضے کو ہم پورا کر رہے ہیں، وہاں پر بے عزت اور ذلیل وہ ہے جو اسلامی طور طریقوں کا مذاق اڑا رہا ہے، وہ عزت و شان والا ہے جو اسلامی طور طریقوں سے مسلمان زندگی گزار رہا ہے۔
اللہ تبارک و تعالی احساس کمتری سے ہمیں محفوظ فرمائے اور وہ طریقے اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو شریعت مطہرہ کے مطابق جائز ہوں. آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، آئندہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، قرضداروں کو قرضوں سے نجات عطا فرما، بے روزگاروں کو اچھے روزگار عطا فرما، جو برسر روزگار ہیں ان کے روزگاروں میں خیر و برکت اور ترقیاں عطا فرما. خاص طور سے ہم سب مسلمانوں کے ایمانوں میں قوت پیدا فرما، اخلاق حسنہ کی دولت عطا فرما، آپس میں ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے سے ہماری حفاظت فرما، ایک دوسرے کا خیر خواہ اور ہمدرد بنا، جو خرابیاں ہمارے اندر ہیں مولا انہیں دور فرما، جب خاتمہ فرما بآسانی ایمان اور عزت کے ساتھ فرما، دنیا اور آخرت دونوں جہان میں ہم سب مسلمانوں کو اچھی کامیابی عطا فرما.